رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ دینے کی نصیحت۔ میں ہوں ابراہیم النور، اور آج بزم تجلی میں ہم سنیں گے ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک مالی نصیحت نہیں بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی یاد دہانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت جو صدقہ کے ذریعے غربت کو ختم کرنے، دلوں کو پاک کرنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مدینہ میں غربت عام تھی۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا بھی پورا نہ ہوتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کپڑے کے چھیتڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ کا چہرہ غم سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا، صدقہ دو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ آگ سے بچنے کے لیے صدقہ دو، کیونکہ قیامت کے دن ہر اس شخص سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کو اللہ نے عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی شدت سے فرمائی کہ صحابہ کرام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی لمحے ایک انصاری صحابی اٹھے، گھر گئے، ایک تھیلی میں کھجوریں لائے اور مسجد میں رکھ دیں۔ پھر دوسرا صحابی اٹھا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ صدقے کا ڈھیر بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی سنت کو زندہ کرتا ہے اس کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر ہے۔ سنن ابی ماجہ سے روایت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری عبادت کے معلم نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متحرک، خوددار اور مددگار امت کی بنیاد رکھی۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان ہاتھ پھیلانے والا نہیں، دینے والا ہو۔ قرآن کہتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ یعنی تم نیکی کو کبھی نہ پاؤ گے جب تک وہ چیز نہ دو جو تمہیں محبوب ہو۔ یہ صرف کھجور کا صدقہ نہیں تھا، یہ امت کو جگانے کی کوشش تھی کہ اگر کوئی ایک شخص بھی عمل کرے تو قافلہ چل نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صدقہ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، دل کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہے، مگر اگر ہم دل سے، خلوص سے اللہ کے لیے کسی کی مدد کریں تو وہ مدد صرف دنیا میں نہیں، قبر اور قیامت میں بھی ساتھ دے گی۔ میں ہوں ابراہیم النور، اور یہ تھا بزم تجلی کا پیغام۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے، اپنی رائے کے ذریعے ہمیں آگاہ کیجیے اور بتائیے کہ آج وہ کون سا چھوٹا سا صدقہ ہے جو آپ نیک نیتی سے دینے جا رہے ہیں۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔